بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس پروگرام کے اندر بڑی لائق شخصیت اور قصبہ موانع کے اور آس پاس کے علاقوں کے ذمہ داران حضرات یہاں موجود ہیں، اور ہم سب کے سرپرست، اور اگر کہا جائے کہ تحصیل موانع کی ایک لمبے عرصے سے بہت اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں سرپرستی فرما رہے میرے استاذ محترم شہر قاضی موانع حضرت مولانا نفیس احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پروگرام کے اندر آ کر اس پروگرام کو عزت بخش دی ہے۔ حضرت کا تعارف کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور آپ کی قربانیاں کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ میں جو ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے موجود ہوں، کھڑا ہوں، انہی کی آغوش میں رہ کر، انہی کے زیر سائے میں رہ کر جو چیز سیکھی ہے وہی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا یہ پروگرام جو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں آپ کی یوم پیدائش کو سامنے رکھتے ہوئے اور اسی کو ساتھ جوڑتے ہوئے اردو کو ساتھ میں جوڑ کر اس کی یاد دہانی کے لیے جو ماسٹر اسلم صاحب اور ان کے تمام وہ محبین جو ان کے ساتھ رہ کر اور ان کی ٹیم نے یہ منعقد کیا ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج کی اس وقت میں جو بہت سخت ضرورت تھی، انہوں نے اس کی یاد کے اندر یہ پروگرام منعقد کیا۔ میرے عزیز دوستو، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں، آپ کے ترانے آپ کے سامنے آئے اور آپ کی یوم تاریخ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سب الحمدللہ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ کی سرزمین کے اوپر اس شخص نے جنم لیا تھا، اور یہ وہ انسان تھا کہ جس بزم کے اندر یہ انسان کھڑا ہو جاتا تھا اپنی چند اشعاروں سے انقلاب برپا کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ انسان تھا کہ ہندوستان کے حالات کو لوگوں نے بدلنے کی کوشش کی اور رات دن ان لوگوں نے ہندوستان کے حالات کو بگاڑنے کی سازشیں رچتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم اور ایسی قوت اور ایسا حوصلہ اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کیا تھا کہ اشعار کے چند جملوں کے اندر یہ ان کے سارے مشن کو تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا۔ آج جہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیا تھی، وہی ضرورت اس بات کی ہے کہ علامہ اقبال جیسی شخصیتیں پیدا کیسے ہوں گی۔ آج
جب ہم انہیں یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، وہی ہمیں آج اس پروگرام سے یہ عہد لے کر جانا ہے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر اپنی نسل کو علامہ اقبال جیسا انسان بنانا ہے، علامہ اقبال جیسی شخصیت بنانا ہے، ایسا محب الوطن انسان اپنی اولاد کو بنانا ہے، ایسا قابل انسان مجھے اپنی نسل کو بنانا ہے جو بیک وقت الحمدللہ وکیل بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور ایک بہترین سیاستداں بھی تھے۔ وقت نہیں ہے۔ دوسری شخصیت جو آپ کے سامنے موجود ہے تصویر کی شکل کے اندر، جسے تاریخ نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 نومبر 1888 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش مکہ کی سرزمین پر ہوئی، جو ہم سب کے لیے قابل احترام شہر ہے۔ بسم اللہ کالونی، جو بسم اللہ گلی کے نام سے جانی جاتی ہے مکہ کی سرزمین پر، ہمارے یہاں بھی موانے میں گلیاں ہیں اور ان کے نام ہیں، تو مکہ میں ایک گلی ہے بسم اللہ جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے۔ ان کے والد محترم جناب خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1857 میں ہندوستان سے ہجرت کر لی تھی، اور پھر ان کے والد محترم ہندوستان دوبارہ تشریف لے آئے تھے۔ یہ انسان جو تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، ہمیں اس انسان کی اس ہسٹری کو دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو ایسا حوصلہ اور ایسی قابلیت اور ایسا ہنر اور ایسا علم عطا کیا تھا، اور ایسا محنت کش آدمی، جستجو کرنے والا آدمی، کہ جس نے صرف اور صرف 14 سال کی عمر کے اندر مشرقی علوم کو حاصل کر لیا تھا۔ یہ وہ عمر ہے، میں اگر یہاں پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہوں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ توجہ دیں۔ یہ وہ عمر ہے کہ ہماری نگاہوں میں یہ عمر ایک بچپنا کہلاتا ہے آج، اور ماں باپ اپنے بچوں کے بچپنوں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، جو مذاق کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی زندگیاں جو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس میں قصور کسی نہ پارٹی کا ہے، نہ کسی سیاسی انسان کا ہے، نہ کسی ادارے کا ہے۔ یہ قصور صرف اس کے ماں باپ کا ہے، پیرنٹس کا ہے، گھر والوں کا ہے، خاندان والوں کا ہے۔ میں اگر غلط نہیں ہوں، اس لیے کہ بڑے حضرات یہاں موجود ہیں۔ کیا محنت کی ہوگی اس انسان نے، اور 14 سال کی عمر کے اندر مصر کی سرزمین سے علوم حاصل کر کر جب اللہ کا یہ بندہ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے، تو میں آپ سب کو اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس نے غلامی اختیار نہیں کی ہے جو آج آپ اپنی نسلوں کو غلامی کرنے کی پریکٹس اور ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر آنے کے بعد اس انسان نے لسان الصدق، ایک ماہواری جریدہ تیار کیا اور عوام کے بیچ میں اس کو پھیلا دیا، اور 1912 کے اندر ایک اخبار الہلال نکالا کہ جس نے اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی حکومت کو چیلنج کیا کہ جس کی حکومت کے اندر سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا۔ آپ کس زمانے میں ہو؟ کیا ڈر اور خوف ہے تمہارے دلوں کے اندر؟
اگر اس دل کے اندر اللہ اور اس کا رسول ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کا ڈر ایک ایمان والے کے دل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جہاں ایک طرف بہترین صحافی ہیں، وہیں دوسری طرف بہترین سیاست داں بھی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 کے اندر جو الہلال اخبار جاری کیا تھا وہ زیادہ دن نہ چل سکا، اس لیے کہ انگریز حکومت کی نیندیں خراب کر ڈالی تھی اس نے، اور ہندوستان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا اس اخبار نے، اور ہندوستان کو ہندوستانی سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا اس اخبار نے۔ 1914 کے اندر یہ اخبار بند کرا دیا انگریز حکومت نے، لیکن اس مولانا ابوالکلام آزاد کی جانب سے جاری کردہ اخبار کی مقبولیت دیکھیے کہ ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں لوگوں میں اپنا پریچے کرانے کے لیے، اپنا تعارف کرانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے 52,000 اخبار کی اشاعت پہنچا چکا تھا الہلال اخبار کو صرف 2 سال کے اندر۔ ہمارا تو ایک مضمون چند لوگوں تک پہنچتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے، مولانا ابوالکلام آزاد جو ایک غلامی اختیار کرنا نہیں چاہتے تھے، اور میں نے کہا کہ ہم سب اپنی نسلوں کو غلامی کی زنجیروں کے اندر دھکیل رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا مشن اور مقصد اگر آج اس پروگرام کے اندر بیان نہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ناقص اور دمبریدہ ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کا ہر ناگرک آزاد ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، تمہاری نسل کا ہر ایک انسان آزاد ہونا چاہیے، اور وہ آزادی نوکریوں سے نہیں ملے گی۔ یہ تمام کے تمام تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ان کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف نوکری کے لالچ کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ کا یہ مقصد اور یہ ٹارگیٹ ہے تو اس دنیا سے آپ کو کبھی بھی کسی بھی وقت مٹا دیا جائے گا، اور آپ جس انسان کی یاد کو آج لے کر بیٹھے ہیں یہ اس انسان کی تحریک نہیں تھی۔ اس انسان کی تحریک تھی کہ ہندوستان کے اندر ہر ہندوستانی آزاد ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی ان کی تحریک یہ تھی کہ ہندوستانی کی آزادی کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان کو اس ہندوستان کے اندر سر اٹھا کر جینا چاہیے، اور اسی کی تیاری کے لیے جو ان لوگوں نے محنت کی ہے اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر رات دن اپنی محنت کے اندر لگائے ہیں، وہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی ہے، میں اگر غلط نہیں ہوں تو۔ جامعہ ملیہ جو ہندوستان کی سرزمین پر ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے کے اندر آج اس کے اندر تعلیم یافتہ انسان کام کر رہا ہے، اور ہندوستان کی یونیورسٹی کو ایک اونچے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقا مختار احمد انصاری، حضرت مولانا کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا، میں توجہ دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اس لیے کہ میں کوئی ویسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آپ کی تاریخ کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر اجازت نہ ہو تو میں بات ختم کر دوں اپنی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد
اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس یونیورسٹی کی بنیاد 1920 کے اندر رکھی تھی. لیکن یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں. لیکن میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کی بنیاد علی گڑھ کی سرزمین پر رکھی گئی تھی اور تقریباً 1925 کے اندر یہ منتقل ہو گئی تھی دہلی کی سرزمین کے اوپر. میرے دوستو، اس سے پہلے بھی یونیورسٹی تیار ہو چکی تھی ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، جو علی گڑھ ہی کے اندر 1875 میں رکھی جا چکی تھی اور مشن اس کا شروع ہو چکا تھا. لیکن وقت کے علماء نے یہ نزاکت سمجھی کہ اس یونیورسٹی کا جو مقصد اور ٹارگیٹ ہے وہ سائنس کو، ٹیکنالوجی کو اور نئی جو جنریشن ہے اس کے اعتبار سے اس یونیورسٹی کے اندر تعلیم دی جائے گی. ان تمام کے تمام مفکر لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایک ایسی یونیورسٹی کا انعقاد کیا جائے کہ جہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور نئی جنریشن کو نئی تعلیم، نئی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے ایمان کو بھی بچایا جائے. یہ دین جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے. حضرت تشریف فرما ہے. یہ علماء کی وہ محنت تھی جو اس مقصد کو سامنے رکھ کر رکھی گئی تھی. بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں اب یہ کہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں تو کیا آپ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں؟ بھول جائیے اس چیز کو. آپ بھی دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. صرف مسجد اور مدرسے کے اندر قرآن اور حدیث پڑھانے والے ہی دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. صرف کیوں؟ یاد رکھنا کہ اگر اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والا انسان دنیا کو سامنے رکھ کر اگر تعلیم دے رہا ہے اور نوکری کو سامنے رکھ کر اگر تعلیم دے رہا ہے اور مفاد پرستی اور صرف اپنے نام کی خاطر تعلیم دے رہا ہے تو پھر یہ دین کا کام نہیں ہے. لیکن اگر اس کا مقصد قوم کو سنبھالنا ہے، اس کا مقصد قوم کے بچوں کو قوم کے لیے تیار کرنا ہے، اس کا مقصد قوم کے بچوں کو فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف مضبوط کرنا ہے، اس کا مقصد ہندوستان نہیں اپنی قوم کے بچوں کو ایک بہترین عہدے پر، بہترین پوزیشن پر لے جانا اس کا مقصد اور اس کا ٹارگیٹ ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور اسی کے برعکس اگر ایک مسجد اور مدرسے میں پڑھانے والا انسان دنیا کی خاطر اور دنیا کمانے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ پھر دین کا کام نہیں ہے، وہ دنیا کا کام ہے. وہ اسے جنت میں نہیں جہنم کے گڑھے کے اندر لے کر چلا جائے گا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت ہوئی ہے، حضرت کا سفر ہوا تو مدینی کی سرزمین کے اوپر ایک صحافی نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت یہ بتائیے مدارس کے اندر عصری علوم کا پڑھایا جانا کیسا ہے؟ اس لیے کہ علماء، اس وقت کے علماء مدارس کے اندر عصری علوم کو پڑھانے سے گریز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عصری علوم کو مدارس ہی کے اندر پڑھانا چاہیے، اس لیے کہ عصری علوم کے اندر جو سائنس ہے، اس سائنس کے اندر جو اللہ کی قدرت ہے، وہ مدرسے میں پڑھانے والا جو اللہ کی قدرت کو بیان کر سکتا ہے وہ اسکول کے اندر خالص پڑھنے والا بیان نہیں کر سکتا. آج ہم نے اس چیز کو دو جگہ پر تقسیم کر دیا ہے، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم. آج ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بہت بڑے عالم دین جو ہندوستان کی سرزمین پر
موجودہ حکومت کے سامنے رہ کر مضبوط طریقے سے اس کے ہر ناپاک ارادوں کو ظاہر کر رہے ہیں اور اس کے ہر مشن سے امت محمدیہ کو باخبر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم الگ الگ ہے تو یہ جاہل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور اپنے کانوں سے سنے ہوئے الفاظ کو بیان کر رہا ہوں۔ میں سمیر احمد صدیقی صاحب کا ایک بیان کہہ لیجئے یا ان کی گفتگو کہہ لیجئے، میں وہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انوائرمنٹ پڑھانے والے حضرات اگر اللہ اور رسول اللہ سے واقف ہیں تو جو اللہ کی قدرت کو اور اسلام کو یہ پیش کر سکتے ہیں وہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا، ایک مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چڑیا بنائی اور اس چڑیا کے اندر اللہ نے دانت نہیں رکھے۔ وہ جب درخت پر بیٹھتی ہے، اپنا چارہ کھاتی ہے تو وہ سٹک لیتی ہے اس کو۔ یا آپ لوگ جانتے ہوں انوائرمنٹ کی کتابوں کے اندر شاید یہ ہوگا۔ تو جب تحقیق کرنے والے نے اس کی تحقیق کی تو اس تحقیق کرنے والے نے بتایا کہ ہاں وہ سٹک لیتی ہے، لیکن جب وہ اس کو باہر نکالتی ہے اپنی قضائے حاجت کرتے ہوئے تو اس کے پیٹ سے نکلنے والی جو بیٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو رالا ہوتا ہے وہ جس سرزمین پر پڑتا ہے وہ سرزمین سر و سبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کا یہ پروگرام اور یہ موقع ہم سب کے لیے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو اس انداز میں تیار کرنا ہے جس انداز میں تیاری کی ضرورت ہے۔ نوکر نہیں بنانا ہے۔ نوکر بنائیں گے؟ کیا چیز؟ نوکر بنائیں گے اپنی اولاد کو؟ غلام بنائیں گے؟ اپنی اولاد کے ساتھ محنت کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ محنت کیجئے، اور اس اسکول نے جو قدم آپ کے لیے اٹھایا ہے اس اسکول کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے۔ میں سمجھتا ہوں ہو رہا ہوگا الحمدللہ، دوسرے حضرات اپنے مشن سے کام کر رہے ہوں گے، لیکن میں نے جو آج یہ پروگرام دیکھا ہے طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے، اس لیے کہ اسکول نے اس مشن کو اٹھایا ہے جس مشن کی قوم کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اس اسکول کے ساتھ جو اس اسکول کا مشن ہے، آپ تمام حضرات اس اسکول کے مشن کے ساتھ مل کر اور ماسٹر اسلم صاحب اور جو ان کے رفقا اور ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کر اس اسکول کے ساتھ اس اسکول کے نظام کو آگے بڑھائیے، اور انشاءاللہ جو اس طرح کے آپ نے پروگرام کیے ہیں یہ جگہ جگہ پر اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ صرف پروگراموں کو گانوں اور نعت اور نظموں کے صرف نظر نہ کیجئے میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس بات کو۔ اس وقت میں تاریخ کو بتلانے کی، قوم کو تاریخ سے سمجھانے کی اللہ کی قسم بہت سخت ضرورت ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ قوم دنیا سے ختم کرتی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔